أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. یہ سورہ احزاب کا 5واں رکوع ہے اور اس میں بہت ہی خاص قسم کے مسئلے ہیں. سب سے پہلی بات جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی مومن اور مومنہ کے بارے میں، یعنی مومن مرد، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ ہو جائے تب ان کے اختیارات ختم ہوں. اب ان کو وہ فیصلہ ماننا ہے، اور جو یہ فیصلہ نہیں مانے گا اللہ کا اور اس کے رسول کا تو وہ کھلی گمراہی میں ہے. اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے اور مختلف واقعات بھی مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں بیان کیے ہیں، لیکن جو مشہور جو شان نزول کا واقعہ ہے اس کی تصدیق بعد والی آیتوں سے ہوتی ہے. آپ کو میں شروع میں بتا چکا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، اور ان کی تفصیل میں بتا چکا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ اپنے والدہ کے ساتھ اور خاندان قبیلے والوں کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے تھے تو قبیلے قین کے لوگوں نے ان پر حملہ کر کر ان کو سب کو گرفتار کر لیا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ مکے میں لا کر بیچ دیے گئے تھے، جن کو حکیم ابن حزام نے خرید لیا اور پھر اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. جب نکاح ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا تو حضرت زید کو حضرت خدیجہ نے ہبہ کر دیا تھا. تو حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ غلاموں کے ساتھ زمانے جاہلیت میں عربوں کا سلوک بڑا خراب تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے ساتھ بڑا کریمانہ سلوک کیا کرتے تھے. پھر جب وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کا اعلان ہوتا ہے تو جن 5 خوش نصیب انسانوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، حضرت خدیجہ، حضرت زید، حضرت ابوبکر، حضرت علی اور ایک اور ہیں، تو ان لوگوں نے جو ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے 5 لوگ ہیں، ان 5 میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. سب سے پہلے تو اسلام حضرت خدیجہ نے قبول کیا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، پھر اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ نے قبول کیا، پھر حضرت علی نے قبول کیا، اور ایک صحابی کا نام ذہن میں سے اس وقت نکل رہا ہے. اس طرح 5 خوش نصیب جو اسلام میں ابتدا میں داخل ہوئے ان لوگوں میں سے حضرت زید بن حارثہ بھی تھے. جب ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے تھے، چچا اور باپ، تو انہوں نے جانے کے لیے انکار کر دیا تھا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مکے میں جا کر ان کے بارے میں اعلان کر دیا تھا کہ آج سے زید میرے بیٹے ہیں، تو ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ اب یہاں ان کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت زید کا، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ غلام تھے، اگرچہ اللہ کے رسول نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن غلام تھے، اس لیے حضرت زید کی طرف وہ غلامی کی جو نسبت تھی اس کی وجہ سے عربوں کے معاشرے میں ان کو وہ حیثیت حاصل نہیں تھی جو آزاد لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ان کا جب یہ بڑے ہوئے اور جوان ہوئے تو ان کو چونکہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کی شادی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کا ارادہ کیا، تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت کی رسموں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے اپنی پھوپھی ذات بہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن سے ان کے رشتے کا رشتہ بھیجا۔ ان کا نام تھا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان سے رشتہ، حضرت زینب کو یہ رشتہ پسند نہیں تھا، حضرت زینب کے بھائی کو بھی یہ رشتہ پسند نہیں تھا، اور خاندان کے لوگوں کو پسند، کیونکہ حضرت زینب بہت بڑے خاندان کی تھی، خاندان قریش، اور خاندان قریش میں بھی ننیال بنو ہاشم کی، اور ان کا خاندان بھی بڑی حیثیت اور وقت والا تھا، تو انہوں نے کہا کہنے لگے کہ ہم کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو ان کے بھائی تیار ہو گئے۔ بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت زید کے ساتھ ہو گئی، لیکن حضرت زید کی اور حضرت زینب کی آپس میں نباہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حضرت زینب کو یہ کہیں نہ کہیں احساس تھا کہ میں بڑے خاندان کی ہوں اور میں خاندان بنو ہاشم اور خاندان قبیلہ قریش کی ہوں، اس لیے وہ ان کو پھٹ پھٹ جواب دے دیا کرتی تھی، اور اس سے ان کی سبکی ہوتی تھی۔ وہ اپنی توہین محسوس کرتے تھے کہ یہ میاں بیوی کا انداز تو نہیں ہے کہ بیوی جو دل میں آئے وہ بول دے اور جس طرح آئے بول دے اور کوئی خاطر میں نہ لائے۔ اور اسلام چونکہ نازل ہو رہا تھا اور وہ احکامات آئے نہیں تھے، تو حضرت زید ابن حارثہ کی اور ان کی بنتی نہیں تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری اپنی صورتحال بیان کر دی، اور مقصود یہ تھا کہ اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، میرا اس کا معاملہ نبھنے والا نہیں ہے۔ یہ بات حضرت زید نے طلاق دینے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے یہ خبر دے دی گئی تھی کہ زید اپنی بیوی کو طلاق دیں گے، اور تم کو تیار رہنا ہے زید کی مطلقہ کے ساتھ شادی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی سخت بات تھی، کیونکہ زمانہ جاہلیت ہے اور لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، کسی کے منہ پر ڈھکن نہیں ہے، جو دل میں آئے گا وہ بولے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا دین کا ایک بہت بڑا کام لے کر اٹھے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی ملال تھا کہ اگر اللہ کا کہنا تو کرنا ہے، اللہ کا امر ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جب حضرت زید، یہ پہلے اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے خبر کر دی گئی تھی، جب حضرت زید آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا معافی ضمیر ادا کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر یہ کیا کہ زید دیکھو ایسا ہوتا ہے، بعض عورتوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، شروع میں وہ ایسا کرتی ہیں، پھر بعد میں وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے، نبھا لو، اللہ کو طلاق پسند نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے فرمائی، اور وہ بات جو اللہ نے ان کو کہہ دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں رکھ لی، اس کو اظہار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا کہ آپ وہ بات ظاہر نہیں کر رہے تھے اور اللہ اس بات کو ظاہر کر رہا تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ مکے میں جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا، اس کی مطلقہ یا بیوہ سے شادی نہیں کی جاتی تھی، اس کی حیثیت سسر کی ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹے بیٹے ہوا نہیں کرتے منہ بولے، اور اس وجہ سے اس کی بیوی جو ہے وہ تمہاری بہو بنی نہیں، وہ تو تمہارا بھائی تھا زید یا تمہارا دوست تھا، بس یہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارے ہاں یہ سب نہیں چلتا، اس کا باپ جو ہے اس کا بیٹا ہے، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اور تم کسی کے باپ نہیں ہیں، تم تو اللہ کے رسول ہیں۔ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، جب طلاق ہو گئی تو حضرت زینب کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح ہو گیا تو پھر مکے میں وہ معاملہ گرمایا اور طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، تو پورا پس منظر کو اللہ رب العزت نے اس سورہ احزاب کے اندر بیان کیا۔ یہاں پر یہ بات کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی ایمان والے کے لیے اور نہ ایمان والے مرد اور عورت کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں تو اس میں حجت کریں، قیل و قال کریں۔ کیوں کہ حضرت زینب کے بارے میں فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا کہ زینب کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ زید کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے یہ رشتہ طے کر دیا۔ پھر حضرت زینب کو اس رشتے سے انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے انکار تو نہیں کیا، لیکن بہت دیر کے بعد مان گئی، لیکن بہت دیر کے بعد مانی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ بھی نہیں کی، لیکن اللہ نے اگر نہ مانتی تو بڑی پکڑ ہوتی۔ اسی طرح کے اور کچھ واقعات سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کو اس لیے وہ واقعات سنا دیتا ہوں کہ بڑے سبق ہیں ان واقعات میں۔ ایک حضرت جلیبیب نامی صحابی تھے، بڑے غریب تھے، مفلس قسم کے آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مدینے میں رہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ پر نظر رکھتے تھے، پوچھا کرتے تھے، ارے بھائی خیریت ہو، خیریت سے ہو، تمہارا حال کیا ہے، ہر ایک سے پوچھا کرتے تھے۔ جلیبیب سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حال احوال لیا کرتے تھے۔ ایک دن جلیبیب سے کہا، جلیبیب شادی نہیں کرتے؟ جلیبیب شادی نہیں کرتے؟ کہا اللہ کے رسول مجھ جیسے مفلس آدمی کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، واجبی سے تن ڈھانکنے کے لیے کپڑے ہیں، مجھ کو کون دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلیبیب شادی کرو گے؟ تو کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں کروں گا، جاؤ فلانے قبیلے میں جاؤ اور وہاں کے فلاں شخص اس کے گھر میں بیٹی ہے، اس سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ حضرت جلیبیب وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ انی رسول و رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ انہوں نے نکاح کر دیا حضرت جلیبیب کا۔ تو یہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننا تھا۔ ایک اور صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے، ان کا چچا بہت مالدار تھا، اس کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی اور وہ بڑی حیثیت والا آدمی تھا، اور ان کا بھتیجا جو تھا وہ شکل و صورت کا اچھا نہیں تھا، لیکن صحابی رسول تھے، رنگ بھی ان کا صاف نہیں تھا، مالی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے شادی کی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول شادی نہیں کرتے۔ کہنے لگے کرنا چاہتا ہوں، لیکن جہاں رشتہ بھیجتا ہوں وہ لوگ مجھے بھگا دیتے ہیں۔ اور کیوں بھگا دیتے ہیں؟ میرے حالات ایسے نہیں، شکل اچھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں بھیجا تھا؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں باہر نہیں، میں اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا چچا اس رشتے کو قبول نہیں کرتا۔ کہا اچھا کیوں نہیں قبول کرتا؟ تو بولے یہ وہ ہے۔ تو بھائی عربوں کے ہاں کوفو کی بڑی اہمیت ہے، اور کوفو کے مسائل بڑے اہم ہیں، اس کے بڑے یعنی مرد اور عورت ہم رتبہ اور برابر کے ہونا چاہیے۔ جہاں رشتہ برادری کے اعتبار سے، پیسے کے وزن کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، خاندانی نجابت و شرافت کے اعتبار سے، اس کو کفاءت کہتے ہیں، اور کفو کا اعتبار کیا ہے۔ اسلام نے بھی اس کفو کی رعایت کی ہے کہ ہم پلہ اور ہم برابر کے ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ اگر فرق رہے گا تو میاں بیوی میں نباہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں برادریاں بن گئی، اور ان برادریوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کہ فلانی برادری اونچی اور فلانی برادری نیچی ہے، یہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔
اس کا اعتبار نہیں، اور اس کو یہ معتبر بات بھی نہیں ہے کہ بھئی کون سی برادری. یہ برادریاں جو ہندوستان میں بنی ہیں یہ پیشوں کی بنیاد پر بنی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اس کی ایک برادری بن گئی، اور پھر ایک آدمی نے کیا، پورے خاندان اور لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. اس وجہ سے اس پیشے کی بنیاد پر کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں معیار تقویٰ ہے. انہوں نے بھیجا وہاں پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گئے تو ان کے چچا نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا. کہنے لگے بیٹھو، کیوں آئے؟ کہنے لگے تمہاری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا. کہا اتنا تیرے کو ماروں گا کہ تیرا دماغ صحیح ہو جائیں گے، تو بار بار میری بیٹی کے بارے میں آتے رہتے. کہنے لگے بھائی میں نہیں آیا ہوں، اب تو اللہ کے رسول نے بھیجا. کہنے لگے کچھ نہیں، تیرے جیسے فلاش کو، محتاج مفلس کو میری ایسی چاند جیسی بیٹی میں تیرے کو دے دوں، بھاگ جائیں، نہیں تو تیری ٹنگلیاں توڑ ڈالوں گا. اب یہ بات کہہ دی ان کو، اور بہت جم کر ان کو ڈانٹا. تو وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، گھر میں بھی دین تھا. اب بیوی نے پوچھی کیا گرما گرمی ہو رہی ہے تمہاری؟ اور گھر میں جوان بیٹیاں رہے تو ان کے کان فوراً کھڑے ہو جاتے معاملہ کیا رہا تھا. اب بیٹی بھی ذرا کھسک کر قریب آ گئی کہ معاملہ کیا، ابا اتنے ان کا پارا 5 پنکھا 5 پر کیوں چل رہا ہے؟ تو وہ بھی تو بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہنے لگے دیکھو معاملہ ایسا ہے، وہ جو اپنا ہے نا وہ بار بار آتے رہتا ہے، نہ شکل کا ہے، نہ صورت کا ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ نہیں ہے، کیسے دے دینا لڑکی کو، بار بار آتا. اب آیا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا. تو بولے نہیں بالکل بھی ہم نہیں دے سکتے. اب عورت تو، مرد اگر سیر رہتا تو عورتیں سوا سیر رہتی، وہ تو اور زیادہ، یہ سارے معاملے کا چارج تو عورتوں کے ہاتھ میں رہتا. تو اس نے بیوی نے کہا کہنے لگے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ہم ہماری بیٹی اس کے حوالے کر دیں گے، اس کے ساتھ نکاح کر. بیٹی سن رہی تھی. بیٹی نے کہا رکو. اب وہ بیچارے بولے ٹھیک ہے میں جاتا، بول دیتا اللہ کے رسول کو، میں جاؤں، بول دو اللہ کے رسول کو. بیٹی سن رہی تھی. کہنے لگے ابا پہلے روکو اس کو بٹھاؤ، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. یہ جو باتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، حدیث کے اندر ہے یہ واقعہ. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی نے کہا، کہنے لگے ابا اس کو کس نے بھیجا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نے. تو کہنے لگے اگر اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور اللہ کے رسول نے رشتہ مانگا ہے میرا، تو زندگی تو مجھے گزارنا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی گزار لوں. آپ لوگ اپنی آخرت برباد کر دو گے، کیونکہ تم انکار اس کالے پیلے کلوٹے کو مت دیکھو کیسا ہے اس کا بھیجنے والا کون ہے اس کو دیکھو. اگر تم نے اس کو انکار کر دیا تو اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کر دو گے. قرآن نازل ہو رہا ہے، قیامت تک اس میں آیتیں نازل ہو جائے گی، اور قیامت تک وہ آیتیں پڑھی جائے گی. تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو. مجھے اس کے ساتھ، وہ فیصلہ اس کا نہیں ہے، وہ فیصلہ رسول اللہ کا ہے. اور ہم ساری چیزوں کو کی قربانی دے سکتے ہیں اللہ اور رسول کے فیصلے کے لیے. اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، ہم کو فیصلہ منظور. تو یہ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ اور رسول کے فیصلے پر کس طرح صحابہ کرام سر دھنا کرتے تھے. اور ان کے ہاں کے یعنی اگر بڑوں میں تھوڑا بہت یعنی فیصلہ کرنے میں کچھ ان کے لیے رکاوٹیں آ رہی تو ان کے چھوٹے اس فیصلے پر کیسے اثر انداز ہوتے تھے. میں نے یہ 2 واقعات آپ کے سامنے بیان کیے. تیسرا واقعہ حضرت زینب کا اور ان کے بھائی کا، اور پھر حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں جو سیرت کی اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. کسی مومن مرد اور مومن عورت کو جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کا اختیار اس میں باقی رہے. ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے گا. پھر یہ آگے اور آیتیں ہیں انشاءاللہ کل. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم کو بھی اسی طرح فرمانبردار بنا دے. اے اللہ ہم کو تیرے اور تیرے رسول کا اسی طرح ماننے والا بنا دے جس طرح اس کو آری نے مانا. اے اللہ جس طرح زینب بنت جہش نے مانا.
اے اللہ انہوں نے اپنی حیثیتوں کو مٹا دیا، اے اللہ انہوں نے اپنے سارے جذبات کو سلا دیا، اللہ اور رسول کے ہر فیصلے کو آگے کر دیا۔ اے اللہ ہم کو بھی تیرے اور تیرے رسول کے حکموں کو ماننے والا بنا دے، اے اللہ اس کی عظمت و محبت ہمارے قلوب میں ڈال دے۔ اے اللہ ہم دنیا کی تھوڑی سی لذتوں کے لیے اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کے حکموں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اے اللہ ہم کو سمجھ دے دے، سمجھ دے دے، سمجھ دے دے، سمجھ دے دے، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اے اللہ دین دنیا کی بھلائیاں دے دے، اے اللہ ہمارے ایمان کو زندہ کر دے، اعمال کو زندہ کر دے، تیرے نبی کی محبت دے دے، اے اللہ ساری اچھائیاں ہم کو دے دے، ساری برائیاں ہم سے دور کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔